مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور وہ خوش قسمت ترین صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب نصیب ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کیا کہ میرا یہ بیٹا میں نے آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، یہ آپ کی خدمت پہ مامور رہے گا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 10 سال کی عمر کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ شفقت فرما کے اپنی خدمت پہ معمور کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ آپ کے امور ان کے سپرد ہوتے تھے، جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا یا کوئی ہوتا تو حضرت انس بن مالک وہ کام سر انجام دیتے تھے۔ انس بن مالک چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب رہے، اس تمہید کا مقصد بھی یہ تھا کہ چونکہ بہت قریب رہتے تھے تو بہت سی روایات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ پاس ہی ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے عرض کی ایک نوجوان کے متعلق کہ اس کی نزع کا عالم ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، چونکہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہر ایک شخص جو دنیا سے جائے وہ اللہ کا قرب حاصل کر کے جائے۔ آپ اس نوجوان کے متعلق سن کے فوراً اس کے پاس پہنچے، کلمہ گو مسلمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کیفیت ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی جو نوجوان تھے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زندگی کے تقصیرات پہ نظر پڑتی ہے تو ڈر جاتا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو پر امید ہو جاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ پریشان بھی ہوں کہ کیا ہوگا، اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ میں تو سابقہ زندگی میں بہت سی خطائیں کر چکا ہوں۔ اسلام لانے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی اصل کامیابی ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے، اپنی خطاؤں پہ شرمندہ بھی ہو، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے تم امید رکھتے ہو، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ قابل غور بات جو ہم لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھیں تو کس بات پہ رکھیں؟ ہمارے اعمال کیا ایسے ہیں کہ ہم ان اعمال کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھ سکیں؟ اس لیے ہر شخص اپنی کوتاہیوں پہ توبہ طائب ہو۔ زندگی میں غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کو معلوم ہوتی ہیں، جو اس نے دانستہ کی ہوتی ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے خطا ہوئی۔ بعض مرتبہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ جب بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے خطا ہوئی، اللہ کو میں نے ناراض کیا ہے، تو اس کے لیے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ جب یاد آتا ہے تو وہ توبہ کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن جو خطائیں اسے سرزد ہو جائیں اور اسے یاد بھی نہ ہو، جسے وہ خطا ہی نہ سمجھے، کہ ایسے گناہ جسے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بن چکے ہوتے ہیں، تو ان پہ پھر انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ ہر وقت توبہ کرتا رہے، ہر وقت اللہ سے معافی مانگتا رہے، اے اللہ
جو خطائیں مجھے یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو خطائیں میں بھول چکا ہوں وہ بھی معاف فرما۔ انسان تو کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ میں کتنا غافل تھا، خطائیں کرتا تھا، اپنے رب کو ناراض کرتا تھا اور پھر راضی کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہر مسلمان اپنی خطاؤں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت متوجہ ہے، اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے جب مانگا جائے صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے اور اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور میرے سامنے آ گیا ہے، خطا کر بیٹھا، خطا کار صحیح لیکن اپنی غلطی پہ نادم ہے، اور اللہ کو اپنی غلطی پہ نادم ہونے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ گناہوں پہ ندامت اور اللہ کی رحمت کی امید، جو غلطیاں ہو گئیں اس پہ معافی مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بن جائے، طلبگار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں فرمائیں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔